ہم نے دیکھا حکومت خود کو بڑا ظاہری بات ہے، جب آپ طاقتور محسوس کرتے ہیں تبھی آپ بہت سے فیصلے بھی لیتے ہیں، بہت سے لانگ ٹرم فیصلے لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مائٹ اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ اس نظام کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ پہلے نظام نے خود کو کھڑا کیا، پھر خود کو مضبوط کیا، اور اب اپنے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو دباؤ میں لا رہا ہے یہ نظام۔ لیکن کنسیڈرنگ کہ جو ایک اپوزیشن جماعتوں نے کانفرنس کی، جس طرح نے حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم نے تو نہیں رکوائی، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں۔ سو ویئر ڈز اٹ لیڈ اس ٹو؟ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیے میں ذرا اس کو ہولسٹکلی اس کو اینالائز کروں گا سچویشن کو دونوں سائڈز کے، اور میں اس میں ایک تیسرا اینگل جو میرے خیال میں شاید آپ نے اپنے ابتدائیے میں ڈسکس نہیں کیا، وہ چند صحافیوں کے حوالے سے بھی ہے جو وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں، میں نے ذرا وہ بھی سنی ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو حکومتی سائڈ کے اوپر آ جائیں، کیا آج حکومت جو ہے اس 2 روزہ پرفارمنس کے بعد، یہ 2 دن کا ٹیسٹ میچ تھا، اس کے بعد پریشان ہوگی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو ان تقریروں کو سن کے یا جو لوگ وہاں پہ ہال میں موجود تھے ان کے بات چیت سن کے جو ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا اوور کل کر دیا حکومت نے، اگر ان کو جگہ نہ دے کے، ان کو ہال بند کر کے، یہ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، یہ بلا وجہ جو ہے وہ آپ نے سچویشن جو ہے بلا وجہ خراب کی میرے خیال میں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو بولنے دیں، آزادی ہونی چاہیے، بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تقاریر کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں اگر اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، میں اگر ان کی بات کروں 1 منٹ کے لیے، پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، ان کو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا باقیوں کی بات کر لیں۔ محمود اشرف صاحب، یس آئی ریسپیکٹ ہم، بیکاز وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اپنا یہی پوائنٹ آف ویو رکھتے رہے ہیں، ایون دو عمران خان صاحب ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ ہم کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، دونوں بڑے ریسپیکٹیبل پولیٹیشنز ہیں، میں بڑے ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم ہے اس سارے معاملے میں پرابلم یہ ہے کہ آج جس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں، برا لگ رہا ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ مل کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنا رہے تھے تو یہی مفتاح اسماعیل صاحب اس کے وزیر خزانہ تھے، تب تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، تب تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ اس وقت تک کرسی بھی موجود تھی، سب ٹھیک تھا، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہی شاہد خاقان عباسی صاحب ماضی کے اندر جو ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ملتا تھا، سپورٹ ہوتی تھی، وزیر اعظم کی کرسی تک بھی پہنچ گئے، تب کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آج آپ کو اپنی پارٹی کے لیے ایک لانچنگ پیڈ چاہیے تو آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو گئے کہ اچھا جی جو یہاں پہ ایک سٹرگل ہو رہی ہے تو میری سٹرگل بھی جو ہے وہ آپ 2 لوٹے جو ہے وہ میرے بھی بیچ میں ڈال لیں، یہ ایک عجیب لگتی ہے بات۔ اس کے بعد اب آ جائیں ذرا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف، سلمان اکرم راجہ صاحب کی کتنی سٹرگل ہے وہ ہم نے 24 نومبر کو ہم نے دیکھ لیا تھا، جب وہ اکیلے گاڑی کے اندر جو ہے اپنی ویڈیو بناتے ہوئے پورے لاہور کے اندر گھوم رہے تھے اور وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تھے۔ اور ثوابی کا جلسہ جس دن 8 فروری کو رکھا گیا تو لاہور سے الیکشن لڑنے والا پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل لاہور میں رہنے کے بجائے ثوابی چلا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے ان کے اوپر اعتراضات ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ فسائیت کی بات کرتے ہیں، مارشل لا ڈکٹیٹرز کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف سے ہوتے ہوئے ضیاء الحق کا رستہ کاٹتے ہوئے ایوب خان تک جاتی ہے، اور پھر وہاں جا کے بریک لگا دیتی ہے، وہاں جا کے بریک لگاتی ہے، اور پیچھے یحییٰ خان تک جاتی ہے، پھر بریک لگاتی ہے، ایوب خان تک نہیں آتی۔ ایوب خان کو وہ ڈکٹیٹر نہیں مانتی، ایوب خان کے کیے گئے کاموں کو، ان کے کیے گئے اقدامات کو کوئی بات نہیں کرتی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتی۔ تو کیا واقعی آپ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے انوالومنٹ کے حوالے سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ اینڈ لاسٹلی جو آپ نے، میں جرنلسٹ کے حوالے سے بات کروں گا، میں آسمہ شرازی صاحبہ وہاں موجود تھیں، اسد علی طور تھے، اعزاز سید تھے وہاں پہ، اب میں کم از کم اگر وہاں پہ ہوتا تو میں کم از کم چند ایسے افراد کے ساتھ سٹیج شیئر نہ کرتا جو ماضی کے اندر خود اسٹیبلشمنٹ کے مورے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر فائلیں دیکھ کے ویلاگز کرتے رہے ہیں، پروگرامز کرتے رہے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں جی ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، تو ہم جو ہے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ تو آئی ایم سوری، لیکن ان ایسے کریڈیبل جرنلسٹ کو ان لوگوں کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کو وہ لوگ بھی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ بات آپ کی کم از کم جو اسٹیچر آسمہ شرازی صاحبہ کا اور اعزاز سید صاحب کا، دونوں پروفیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل ہیں، ایز یو رائٹلی سیڈ کہ بڑے کریڈیبل دونوں جرنلسٹ ہیں۔ اب حماد صاحب، یہ جس طرح کی بھی کانفرنس ہوئی ہے، اس کو ہم نے ڈائسیکٹ کیا، یا اس کا ایک بڑا مزیدار قسم کا انفارمیشن یا تجزیہ میں کہوں منصور علی خان صاحب نے دیا ہے، اس کے اندر کیا ہم کہیں کہ یہ اپوزیشن کے جتنے بھی ارکان موجود ہیں
اس میں کوئی ایک ہپوکریسی بھی ہے، منافقت بھی ہے کہ ہم چند چیزیں جو ہمارے لیے ہیں یا ہمارے وقت ہوں تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر آج اس حکومت کے لیے ہو رہی ہیں تو وہ غلط ہے؟ دیکھیں منیب، ہم نے بہت عرصے سے اس طرح کی تحریک و اس طرح کی جدوجہد اور اس طرح کے سیاسی عمل کو کور کیا ہے. یعنی نواب زادہ نصر اللہ کو بھی ہم نے دیکھا، اے آر ڈی کی تحریک کو بھی دیکھا، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی دیکھا. تو جب کوئی اتحاد بنتا تھا اور پھر وہ سارے لیڈرز آتے تھے، بات کرتے تھے، تو ایک لیڈر بولتا تھا میڈیا کے سامنے اور اس کی بات سب کی بات ہوتی تھی. ان کی سوچ، ان کی گفتگو، ان کے الفاظ، ان کے دلائل وہ ایک زبان سے ادا ہوتے تھے لیکن وہی سب کے ہوتے تھے. اس میں مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آج تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو پریس کانفرنس نما تقریریں ہوئی اور راجہ ناصر عباس صاحب نے تقریباً 40-50 منٹ تقریر کی، پھر غفور حیدری صاحب نے، ان لوگوں نے لمبی لمبی تقاریر کی، لیکن تمام سیاسی لیڈروں کی تقاریر اور ان کے دلائل اور ان کا مطمع نظر ایک دوسرے سے کتنا مختلف تھا. اور یہاں تک مختلف تھا کہ جب جمعیت العلماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مائک سنبھالا اور بولنے لگے تو انہوں نے ڈائریکٹ پی ٹی آئی پر چڑھائی کر دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ پہلے دور میں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ان کو سپورٹ فراہم کرتے رہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ آپ اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یعنی وہ مسلسل ان کے خلاف بولے. ایک بات تو یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریب بھی ہیں اور ان کے قابل اعتماد بھی ہیں. اگر کامران مرتضیٰ کوئی بات اس طرح تو وہ مولانا کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے. اور پھر مولانا کی رضامندی اس میں کیوں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. آج جو تازہ ترین خبر تھی وہ یہ تھی کہ کانفرنس کے حوالے سے اعلامیے پر جمعیت العلماء اسلام نے دستخط کرنے سے انکار بھی کر دیا ہے. تو گویا مولانا ایک دوسرا راستہ لے رہے ہیں. اگر مولانا نے دوسرا راستہ لیا تو پھر عید کے بعد پی ٹی آئی کے لیے تحریک چلا کیونکہ ان کے کارکنوں میں وہ دم خم نہیں ہے، ان کی وہ سیاسی تربیت نہیں ہے، ان کا وہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا سکے. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، 9 مئی کو وہ نکل آئے تھے، پھر ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تھا. 24 نومبر کو وہ اسلام آباد آئے اور ابھی تک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. تو ایک تو ان لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے مولانا پر کہ ان کے کارکن زیادہ سٹرانگ ہے اور سخت جان کارکن ہے. اگر مولانا ان سے الگ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک بھی دم توڑ جائے گی عید کے بعد. اور یہاں پر محمود اچکزئی جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جائے اور عمران خان سے کہے کہ اگر وہ اس کو فارم 47 کی اسمبلی بول رہے ہیں تو پھر اس اسمبلی میں ان کے ارکان بیٹے کیوں ہیں، ان کو رخصت کر دے. تو تمام لیڈرشپ کی بات جو تھی، جو ان کا مطمع نظر تھا، وہ ایک دوسرے سے کتنا مختلف تھا. تو اس کانفرنس کی ناکامی تو بالکل ہمارے سامنے ہے اور ظاہر ہے ہم تو وہی رپورٹ کریں گے جو دیکھیں گے.